الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد غر المحجلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل علیہ. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد سامعین ذی وقار اس کارگاہ حیات میں آپ ایسے دانا لوگ آگاہ ہیں کہ مختلف زمانوں میں تہذیبیں بنتی رہیں اور ٹوٹتی رہیں. جولگاہ حیات نے مختلف افکار کو جنم دیا اور ہزاروں مذہب اس دنیا میں پیدا ہوئے اور مرور زمانہ کے بعد وہ مذاہب ختم ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ جن مذاہب اور جن افکار اور جن تہذیبوں نے عقل اور شعور اور تدبر کو اہمیت نہیں دی، احوال زمانہ کی تیز آندھیوں نے ان کو پلٹا دیا. یہ واحد
دین ہے اسلام، جس نے عقل، فکر اور تدبر کو اہمیت بخشی، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مذہب اسلام کے وجود میں فیضان کے دو دریا رواں دواں ہیں۔ ایک دریا ہے روحانیت کا اور دوسرا ہے عقل اور شعور کا۔ یہ دونوں طاقتیں ہیں جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو کائنات میں محیط کر دیا، اور انشاءاللہ العزیز اس دین کے چراغ تا ابد روشن رہیں گے۔ میری تمہیدی گفتگو سے آپ آگاہ ہو گئے کہ مجھے آج آپ کو جو بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے وہ فکر اور تدبر کی قوت کا سراغ لگانا ہے۔ تدبر ذہن کی خود ساختہ اصطلاح نہیں ہے، قرآن حکیم فرقان مجید نے اسے مختلف مقامات پر خود استعمال کیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جانا جائے کہ تدبر کیا چیز ہے، اس کا اساسی معنی کیا ہے اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اس کے مختلف اطلاقات کیا کیا ہیں اور کون کون سے ہیں۔ لسان العرب میں ابن منظور لکھتا ہے کہ اصل ھذا آخر الشیء، اس لفظ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا آخری حصہ، کسی بھی چیز کا آخری حصہ وہ اس لفظ کے مادے میں سمایا ہوا ہے۔ اصطلاح میں جرجانی نے لکھا کہ النظر فی عواقب الامور، النظر فی عواقب الامور، کسی چیز کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کرنا، اس کی تکمیل کی کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے کمال تک جا پہنچے۔ شروع کرنے سے پہلے ہی سوچنا کہ تکمیل کے بعد اس کی نوعیت کیا ہوگی، اور اسے اچھے طریقے سے کمال تک پہنچانے کے لیے کون سے مراحل
اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ النظر فی عواقب الامور، یہ ایک معنی ہے جو میں آپ کے سامنے لایا۔ لغت کی معروف کتاب تاج العروس ہے، اس میں زبیدی حنفی نے لکھا کہ تدبیر الامور منصوبہ بندی کرنا کسی چیز کے لیے، اسے قرآن حکیم فرقان مجید نے استعمال کیا، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ سورہ سجدہ کی یہ 5ویں آیت ہے۔ تدبیر کی ہے امر کی آسمان سے زمین تک، یعنی اللہ تعالی نے منصوبہ بندی کرنا تدبر کا حصہ ہے۔ تدبر اور تدبیر دونوں کا مادہ ایک ہے۔ تیسرا معنی ہے اس کا قرآن حکیم کے مطابق پیٹھ دینا اور پشت دے دینا۔ اسے کتاب رحمت نے کہاں استعمال کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا عصا پھینکیں، تو آپ نے جس وقت اپنی لاٹھی اور اپنا عصا جادوگروں کے کرتبوں کو نابود کرنے کے لیے پھینکا تو ایک اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر تھوڑا خوف محسوس کرنے لگے، تو قرآن حکیم نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا، واللہ مدبرا ولم یعقب۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ پھیری اور چل دیے۔ یہاں پیٹھ دینوں کے معنوں میں قرآن حکیم نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اقسم بن سیفی بڑا معروف لغت نگار اور صرف اور نحو کا دھنی اور تاجدار، وہ ایک موقع پر اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے اور بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَلَا تَدَبَّرُوا أَعْجَازَ أُمُورٍ قَدْ وَلَّتْ صُدُورُهَا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت معاملات اپنی تہہ کے ساتھ، اپنی پوری گہرائی کے ساتھ سینہ تانے تمہارے سامنے آ جائیں تو بیٹو ان کو پیٹھ نہ دو اور ان کو پشت نہ دو۔ معنی یہ ہے کہ زندگی کا حسن یہ ہے کہ جو معاملہ تمہارے سامنے پیش آئے تم اس کی تہہ میں اتر جاؤ اور تم اس کی اصل تک رسائی حاصل کرو۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے ایک اور جگہ اسی لفظ کو استعمال کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ یہاں میں نے ذاتی طور پر بھی جو قرآن حکیم کا ترجمہ کیا
اس میں ادبار کا معنی سجود کے بعد ہی سے کیا، اس لیے کہ میرے جو پیش رو ترجمہ نگار تھے میں ان سے کوئی الگ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن غور و فکر کا یہ مرحلہ اپنی جگہ دعوت ضرور دیتا ہے کہ یہی لفظ ایک اور جگہ قرآن حکیم فرقان مجید نے استعمال کیا اور کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، یہاں کتاب رحمت نے ادبار کا لفظ استعمال کیا اور وہاں ادبار کا لفظ استعمال کیا۔ وہ نہ ہو کہ سجود اگر سجدہ کی جمع ہے تو سجدہ میں تو معنی پایا جاتا ہے وضع الجبہ علی الارض بنیت التعبد، کہ پیشانی کا زمین پر عبادت کی نیت سے رکھ دینا، یہ عجز و ریاض کا انتہائی مقام ہے۔ اور یہاں پر قرآن حکیم کا ادبار لانا اور ادبار نہ لانا، وہ نہ ہو یہ بعد کے معنوں میں نہ ہو بلکہ انتہائی عاجزی کے معنوں میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہو، اس لیے کہ تدبر کی اصل اگر کسی شے کا آخر ہے تو معنی یہ ہے کہ سجدے کی صرف ظاہری حالت یہ نہ ہو کہ تم عاجز بندے دکھائی دو، بلکہ اس کے اندر ادبار ہو کہ تم جو عاجزی کی انتہا ہو سکتی ہے جب تم اللہ کے سامنے سر رکھو تو تم اس کی معراج پالو۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے اس لفظ کو خود بھی غور و فکر کے معنوں میں استعمال کیا، خصوصاً یہ مقامات دعوت دیتے ہیں سوچ کی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دوسرے مقام پر کہا کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس کتاب کے اندر اختلاف پاتے۔ ایک اور مقام پر انہی معانی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کتاب نازل کی ہم نے آپ کی طرف برکتوں والی تاکہ وہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ برادران اسلام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی احیاء العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ دل کے اعتبار سے انسان 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہیں، ان کی حالت اندھوں کی ہے، اس طرح اندھا شاہراہوں سڑکوں راہوں میں گزرے، نہ منزل کا ادراک، نہ راہوں کی خوبی اور برائی کا علم،
ہمیں کچھ لوگ مردہ دلی سے زندگی گزارتے ہیں، اس میں سوچ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ اندھے ہیں۔ اور ہمیں تو دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل مردہ تو نہیں، کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیدار ہیں اور مستعد ہیں، لیکن ان پر غفلت شائع ہوتی ہے۔ وہ اس بینا شخص کی طرح ہیں کہ جس کو نظر تو مظاہر کائنات آتے ہیں، وہ اوپر دیکھے تو آسمان کو دیکھتا ہے، وہ دائیں بائیں دیکھے تو نظاروں سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ادراک کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے دل پر غفلت کے چھا جانے کی وجہ سے وہ جدھر چلتا ہے ادھر نہیں دیکھتا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ چلنے والا شخص اگر سامنے نہیں دیکھے گا تو لازمی نتیجہ ہوگا وہ گر جائے گا، یا وہ چلے سامنے کو اور دیکھے عقب میں پیچھے تو لازمی نتیجہ حادثہ ہوگا۔ غفلت اس کو کچھ کرنے نہیں دیتی، اس کے اندر ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے، اہلیت موجود ہوتی ہے، لیکن اہلیت موجود ہونے کے باوجود وہ منزل کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہیں، مستعد ہیں، ان پر غفلت نہیں ہے، وہ بیدار ہیں، ان میں شعور ہے، ان میں آگاہی ہے، وہ اللہ کے نام سے ایک ایسی حیات پاگے ہیں اور زندگی کا ایسا سراغ پاگے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال امام غزالی فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی عام آدمی سے نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہو تو حضور کے زمانے کے لوگ دیکھو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیدار مغزی عطا کی اور قلوب کی ایسی زندگی عطا کی اور فہم و فراست کیسے موتی نقاش فطرت نے ان کی جھولی اور دامن میں ڈالے کہ ایسے لوگوں کی عظمت کو لفظوں کے پیمانوں میں نہ تولا جا سکتا ہے اور نہ پرکھا جا سکتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، ہم اس وقت تک صرف یہ سمجھ سکے کہ تدبر کیا چیز ہے۔ جو صورتحال ہمارے سامنے آئی وہ ہے غور و فکر کرنا اور منصوبہ بندی کرنا، ہر چیز کی تہہ میں اپنے شعور کے ساتھ اترنا، دیکھنا اس میں منفعت ہے یا اس میں نقصان، اس میں معاشرے کو کیا ملے گا اور اس میں آپ کو کیا ملے گا۔ یہ وہ دعوات ہیں جو قرآن حکیم اپنے قاری کے سامنے رکھتا ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو خلوص دل سے دعوات قرآن پر لبیک کہنی چاہیے۔ میں اب تھوڑا آگے بڑھوں گا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے ہاں آگاہی اور آپ کے ہاں سوچ وچار کا عالم، اس کے لیے ہم احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قرآنی کتابیں تقریباً 71 کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق بخشی، اور میں نے اتنی کتابیں صحف
پڑھی ہیں اور انہوں نے ماضی کی تاریخ کو کنگالا ہے، اور پھر میں نے حال کی دہلیز پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھا ہے۔ جو کچھ وہ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں تو عربی عبارت میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ ان اللہ لم یہت جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا كحبۃ رمل من جمیع رمال الدنیا ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارجح الناس عقلا وافضلهم راعیا۔ اس عبارت کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کر جب دنیا کا اختتام ہوگا، یعنی اول سے لے کر آخر تک ساری کائنات میں اللہ تعالی نے لوگوں کو جتنی عقل دی ہے، جس وقت اس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقل کا مقابلہ ان تمام عقول سے کیا جائے تو یہ نسبت بھی نہیں بنتی کہ دنیا جہان کی ریت کو اکٹھا کیا جائے تو جتنا ایک ریت کا ذرہ ہوتا ہے، تمام عقلیں ذرے کی طرح ہیں، اور وہی عقل کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ناز اور سینہ اثر میں رکھی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ مذہب تو تعلیم نہیں دیتا کہ بے عقلی سے اور بے فکری سے زندگی گزاری جائے۔ شاید مذہب کا طالب علم یہ سمجھتا ہو کہ بے ہنگم رہنا، بے ترتیب رہنا، بے منصوبہ رہنا، شعور کو بیچ میں نہ لانا، آگاہی کو نہ لانا، یہ سادگی کا دوسرا نام ہے۔ اگر سادگی عیب ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر سادگی حسن ہے تو پھر سادگی کا نام بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ مذہب تو جو کچھ دیتا ہے اس کا آغاز ہی شعور اور تدبیر سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان لوگوں کو قدم قدم پر سوچنا چاہیے کہ وہ کس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں، وہ دنیا میں کس طرح رہنا چاہتے ہیں اور انہیں کس طرح رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شعور اور تدبر کا ٹیلنٹ اور دولت تمہیں بخشا ہے، آپ نے اسے کتنا استعمال کیا ہے اپنی زندگی میں۔ میں ایک حسین بات بھی آپ کے سامنے لاؤں کہ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنون کی نفی کی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کا جوہر عقل جس ذات کو دیا جائے تم انہیں مجنون کو ہو، اور ایک ایسا شخص جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلامی کرنی ہو، اسے جنون کی راہ نہیں لینی چاہیے، اسے شعور اور آگاہی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ برادران دین و ملت، طبرانی شریف میں ایک حدیث پڑھنے کی عزت پائی۔ امام طبرانی نقل کرتے ہیں کہ حضرت قرہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم بتوں کے سامنے حاضری دیتے تھے، پتھروں سے گڑے ہوئے معبود تھے جن کے سامنے ہم سجدے کرتے تھے، ہمیں پکارتے تھے وہ جواب نہیں دیتے تھے، ہم حاجتیں مانگتے تھے
بتوں نے کیا ہماری حاجتیں پوری کرنی تھیں. ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے. ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے. ہماری ناسیہ فرسائی ایک رب کے سامنے ہونے لگی. ایک اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزیں ہو گئی. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قرہ کو جو الفاظ فرمائے ان میں غور کیجیے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو تدبر اور عقل عطا کر دے، اللہ سبحانہ جس شخص کو عقل اور تدبر عطا کر دے، وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں کی چابی اسے عطا کر دی ہے. اللہ سبحانہ نے اسے فوز المرام ہونا، فلاح پانا اور کامیاب ہونا، یہ خزانہ عطا فرما دیا ہے. سامعین با تمکین، سیرت کے نقوش جمیلہ میں میں نے یہ نقش درخشندہ بھی پڑھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ خود فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی آپ خود ہیں، کہتے ہیں چونکہ میرے دل کے دریچے اسلام کے لیے واہ ہو چکے تھے تو میں نے آ کر کے مسلمانوں کے سے انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا اور کہا السلام علیکم، سلام دیا. حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی لطافت تھی، نہ پوچھئے مجھ سے. جو طلاقت وجہی تھی، مراد اس لفظ سے یہ ہے کہ جو تازگی اور شگفتگی تھی، روحانیت جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی، ایک وہ اور دوسرا حضور مسکرائے اور نبی کریم علیہ السلام کے مسکراہٹ، فرمایا یہ دو عنصر ملے اور فرماتے ہیں تیسرا یہ کہ حضور کے لب کھلے اور رحمت عالم علیہ السلام نے وعلیکم السلام. عالم اسلام کا جواب دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی زندگی ختم ہو گئی بت پرستی میں، اب مہربانی فرمائیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، ماننا چاہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. آپ مجھے اپنے دائرہ محبت میں داخل فرمائیے. تو کہتے ہیں کہ خیر میں اسلام کی دولت پا گیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے، لیکن جو الفاظ حضور نے اس موقع پر فرمائے وہ میرے لیے سند امتیاز ہے. آپ نے فرمایا کہ اس خدا کا شکر اور اس خدا کی تعریفیں اور محامد اس اللہ کے لیے کہ خالد جس نے آپ کو ایسی عقل دی ہے کہ جس عقل اور تدبیر نے تمہیں مجھ تک پہنچا دیا. اس کا معنی یہ کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدبر اور عقل کی تعریف فرمائی. مسلمان کا شعور زندہ ہوتا ہے، بے شعور میں کیا کہوں، مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن دونوں کے زندگی گزارنے کے انداز اپنے ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس زندگی کا تعارف مسلمانوں کو کرایا
وہ تو سوچ اور تفکر تدبر سے خالی نہیں تھی. یہاں میں کہوں گا کہ جس کو ہم نیت کہتے ہیں، نیت تو گہرے شعور کا نتیجہ ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ میں اس نیت کرنے کے مخالف نہیں ہوں کہ میں 2 رکعت نماز نیت کی میں نے فرض کی اللہ کے لیے. اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن نیت کی اصل تو یہ تھی کہ مسلمان کی قوت ارادی مستحکم ہو، اور اتنی مستحکم ہو جائے کہ اس کے من کے اندر زندگی کو منصوبہ بندی کا حسن دینا چھا جائے. یہ وہ منزل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی تھی. آج ہماری بدقسمتی کہ ہم مسلمان سوچوں سے بہت بعید ہو گئے. غور و فکر ہماری زندگی سے بھاگ گیا. ہم جیسے تہی دامن ہو گئے تہی فکر بھی ہو گئے. یہ ہماری بدقسمتیاں ہیں. اللہ اکبر. ایک اور حدیث شریف کا حوالہ دینا چاہوں گا. 10 ہجری کے اندر 10 ہجری کے اندر جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ شہر سے باہر آپ کو چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. یہ ان کے بخت کی بات ہے کہ کتنا بخت مند غلام ہے جس کو آقا خود چھوڑنے کے لیے باہر جائیں. لیکن ساتھ ہی ان سے یہ پوچھا بھی کہ تم امیر بن کے جا رہے ہو تو وہاں لوگوں کے فیصلے کس طرح کرو گے؟ لوگوں کے مسائل پیدا ہوں گے تو تم فیصلے کس طرح کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے فیصلے کروں گا. نبی علیہ السلام میں اگر تم اس میں نہ پاؤ، یہ نہ فرمایا کہ اس میں ہے نہیں، فرمایا اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی مسئلے کا حل، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ کی سنت سے میں فیصلے کروں گا. پھر حضور نے الفاظ کو دہرایا کہ اگر اس میں بھی تم نہ پاؤ، تو انہیں باشگاف طور پر کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے عقل اور سوچ دی ہے، میں رائے سے کتاب اور سنت کی روشنی میں مسائل کا حل تلاش کروں گا. سنیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رک کر پھر اللہ کی پھر تعریف کی کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے ایسی عقل سے اسے نوازا کہ جو پیدا شدہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے اس کی رہنمائی کر رہی ہے. کہ میرے الفاظ ہیں کہ حدیث معاذ نے امت مسلمہ کے لیے عقل و دانش کی فتوحات کی چابیاں ان کے سامنے رکھ دی، اور تم کس طرح دنیا میں ترقی کر سکتے ہو اور تم اعلی منزلوں کے راہی بن سکتے ہو. اپنی زبوں حالی کا شکوہ شاید مایوسی کا سفر ہے، اور کسی مذہبی رہنما کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ سنگلاخ حالات کے اندر قوم کو مایوس کرے. اس کا کام ہے کہ وہ امید کی روشنی قوم کو دے، اور پھر جب کتاب اور سنت ہماری رہنمائی کریں کہ اسلام کا چراغاں تا ابد عمر لے کے آیا ہے، اس کی روشنی کو کوئی مان
نہیں کر سکتا. یہ دلاسے ہمت بنداتے ہیں. لیکن مسلمانوں، اگر تم خود کو دی ہوئی زندگی کو ضائع کر بیٹھو گے تو اس کے قضا کون کرے گا؟ خصوصاً وہ لوگ جو علم کی اور تعلیم کی مسلط پر بیٹھتے ہیں. میری ان سے گزارش یہ ہے کہ دو باتوں میں سے ایک تو ہے کہ یا امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترقی کی معراج پا گئی ہے، اور یا دوسری صورتحال ہے کہ ہم اس وقت دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس انحطاط سے نکلنے کے لیے کون سوچے گا؟ اس انحطاط سے نکلنے کے لیے کون تدبیر کرے گا؟ اور اس زوال سے نکلنے کے لیے کون لوگوں کے دلوں پر دستک دے گا؟ یہ آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم دیگرگوں حالات کے چہرے سے نقاب کشائی کریں اور امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں اور سوچیں اور اپنے دردمندانہ دعاؤں کے اندر قومی مسائل کو بھی کچھ جگہ دینے کی کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد بزرگ ترین ذات، بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر لیکن درد کی کیفیت دیکھیے اور سینے کا سوز دیکھیے اور نفس گزاری کی منزل دیکھیے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بت عند خالتی میمونہ فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ ساعہ ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء. جو لفظ میں نے آخر میں توجہ سے پڑھے ہیں وہ میرے عنوان کی وہ جان ہے. حدیث تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے گھر رات گزاری. ظاہر ہے یہ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی زوجہ محترمہ ہے. میرے لفظ زخمی اس لیے ہوئے ہیں کہ میں نے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے بی بی پاک کی مرکز نور کو چوما ہے اور میرے خیالات میں اس وقت وہ منظر آ گیا ہے کہ جس وقت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات کو سلام کر رہا تھا. ان کا حجرہ. ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رات گزاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات دیکھنے کے لیے کہ آپ رات کیسے گزارتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل سے کچھ دیر گفتگو فرمائی اور گفتگو فرمانے کے بعد پھر تھوڑا سا آپ نے آرام فرمایا. یہاں یہ موقع ہے کہ میں نوم اور یہ نامہ اور راقدہ کی تفصیل بتاتا لیکن یہ میرے عنوان سے متعلق نہیں ہے. لیکن کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے آرام فرمایا. شاید اس لفظ سے اشارہ اس طرف کرنا چاہتے تھے کہ ہماری نیند اور قسم کی ہوتی ہے، حضور کی نیند اور ہوتی ہے. ہم تو جس وقت سوتے ہیں تو غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام اپنے نیند کی حالت خود بتاتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. فنظر الى السماء. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پھر دفتن رسول کریم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا. اس طرح آسمان کی طرف دیکھا اور پھر یہ آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کے اختلاف میں جو عقل والے ہیں ان کے لیے آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اگرچہ یہ تفسیر فیروز آبادی نے لکھی ہے اور سدی کبیر اور مجاہد اور ان سب نے اقوال تفسیری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک قول زاد المسیر کے اندر مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا اسی حدیث پر کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مظاہر کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی، اور غور و فکر تو وہی کر سکے گا جس کی عقل سلامت ہوگی، جس کے اندر تدبر شعور ہوگا۔ جی میں آپ کے سامنے ایک طبقہ کی ایک مثال لانا چاہوں گا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ درس نظامی کے طلبہ خلاصہ قیدانی سے لے کر بخاری شریف تک وہی کتابیں ہر طالب علم پڑھتا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں، ملا نظام نے بھی وہی پڑھی ہیں، شیخ سعدی نے بھی وہی پڑھی ہیں، لیکن کبھی غور و فکر کیا کہ اگر آم ہے تو ایک آم میں رس زیادہ ہے اور دوسرے میں رس ہے ہی نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، مجھے اللہ کی تقسیم سے انکار نہیں، لیکن پیارے عزیز کچھ لوگ آنکھ کھول کر پڑھتے ہیں، کچھ لوگ بند آنکھوں سے کتابوں سے گزر جاتے ہیں، جب آنکھیں موند لیتے ہیں تو کتابیں اپنے موتیوں کو ان سے چھپا لیتی ہیں، اور جس وقت وہ دل کی آنکھیں کھول لیتے ہیں اور ان کا شعور جو ہے وہ فراست کی راہ چلتا ہے، تو پھر یہ بوسیدہ اوراق پر چھپی ہوئی کتابیں کسی کو غزالی بنا دیتی ہیں، کسی کو راضی بنا دیتی ہیں، کسی کو حافظ بنا دیتی ہیں اور کسی کو حسن بصری بنا دیتی ہیں۔ آنکھ کھول کے زندگی گزارنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور مسلمانوں کی منزل ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بڑے درد والے دل سے رسول کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما صلاۃ فاطال فیہا، رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھی اور بڑی لمبی نماز، فلما انصرف قلنا، جس وقت رسول کریم علیہ السلام نے نماز ختم کی تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ اطلت اليوم الصلاۃ، آج آپ نے بڑی لمبی نماز ادا فرمائی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی صلیت صلاۃ رغبۃ و رہبہ، میں نے ایسی نماز پڑھی ہے جس میں رغبت بھی تھی اور اللہ کا خوف بھی تھا، جس میں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی انسان کے دل میں ہو اور رغبت بھی ہو کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ نمازیں تو پھر اور قسم کی ہوتی ہیں۔ آگے رسول کریم علیہ السلام سألت اللہ عز وجل لأمتی ثلاثا، میں نے اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 3 سوال کیے، فأعطانی اثنتین، اللہ پاک نے میرے سوال پر 2 چیزیں مجھے عطا کر دیں، ورد علی واحدہ، اور ایک دعا جو ہے وہ
مجھے واپس کر دی گئی. میں یہ نہیں کہتا قبول نہیں ہوئی، ظاہر ہے واپس کرنے کا معنی ہے کسی اور موقع کے لیے مجھے واپس کر دی گئی. سألتو اللہ یسلط علیہم عدوا من غیرہم، میں نے پہلا سوال یہ کیا تھا، اے اللہ تعالیٰ جو اغیار ہیں، کافر ہیں، میری امت پر ان کو غلبہ نہ دینا، کہیں یہ مٹ نہ جائے، نابود نہ ہو جائے. فآتانیہا، بڑی جرت ہے، لفظوں میں بڑا دلاسا ہے اور بڑی پیشن گوئی ہے کہ اگر کوئی عیسائی یا کوئی یہودی یا کوئی فاسق فاجر حکومت یہ سمجھتی ہو کہ وہ اسلام کے چراغ کو بجھا دے گی، اس نبی کے علم کی گہرائی دیکھو جس نے 1400 سال جبل کھجور کی چٹائی پر بیٹھ کر کہا تھا مٹانے والا مٹ جائے گا، میرا دین قیامت کا وسألته ألا يهلكهم غرقا. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ پانی میں غرق ہوئی ہے، میری امت کو غرق نہ کرنا. فاعانی، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھ سے وعدہ کر لیا کہ مجھے یہ انعام دے دیا. فسألت اللہ یجعل باسهم بینہم ورد علی. تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ اے اللہ کریم یہ عطا کر دے کہ یہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان کی طاقت ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو. تو حضور میں اللہ نے مجھے میری دعا واپس کر دی اور پھر متفکر ہوئے رسول اللہ علیہ السلام. مسلمانوں کا لڑنا جھگڑنا آپس میں خصوصاً کس قدر گمبھیر دور ہے، کٹاٹوپ دور ہے کہ اغیار اور کافرین اپنے مفادات کی خاطر کلمہ گو کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اور انسانی زندگی جس قدر سستی ہو گئی ہے کسی ماضی کے دور میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا. ہماری بدقسمتیاں اور ہماری محرومیاں، لیکن آنکھوں والا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سبق کہ سوچ و معنی یہ ہے کہ کامیابیوں کے لیے سوچو اور کامرانیوں کی کوئی فکر کرو کہ کس طرح تم بلندیوں کا سفر کر سکتے ہو اور انحطاط اور زبوں حالی کی ظلمتوں سے کس طرح تم نکل سکتے ہو. اہل تدین اور اہل دین تمہارا اور ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم دین کی بالادستی کے لیے فکری قوتوں کو مہمیز لگائیں، ہر ذہن میں یہ سوچ پیدا کریں کہ اسلام کی بالادستی کی تگ و دو کس طرح کی جا سکتی ہے، نجی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی تک، اور معاشرتی زندگی سے لے کر معاشی زندگی تک، اور معاشی زندگی سے لے کر کے تہذیبی زندگی تک اسلام کے غلبہ کے لیے سوچنا آپ کا اور ہمارا فرض منصبی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال لی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان آخری لمحات میں سے ایک لمحہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں حاضر ہوا اور مجھے رسول کریم علیہ السلام نے اقرا علیہ، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ.
قلت تو میں نے عرض کی اقرأ علیک وعلیک انزل، حضور میں آپ کے سامنے پڑھوں جبکہ قرآن آپ کے سینے پر اترا ہے؟ لیکن قرآن تو سبحان اللہ، کون قرآن کو حضور کی طرح سمجھے، کون ان کی طرح پڑھتے، نہ آواز میں وہ لطافت جو اللہ نے ان کو دی، اور نہ صوتی لہروں میں وہ تاثر جو اللہ نے انہیں عطا کیا، اور نہ مفہوم تک پہنچنے کے لیے عقلوں میں وہ ادراک جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو عطا کیا۔ قال، رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فإني أحب أن أسمع من غيري، مجھے پسند یہ ہے کہ کوئی اور پڑھے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنوں سے۔ فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھی، حتی بلغت فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، میں ابھی اس آیت پر ہی پہنچا تھا تو قال امسک، حضور میں اب رک جا، اب رک جا، ٹھہر جا۔ کہتے میں نے دفعتاً دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آواز میرے کان میں پڑی کہ امسک، رک۔ تو میں نے دیکھا غور سے حضور نبی کریم علیہ السلام کو، تو فإذا عیناہ تذرفان، میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے تھے۔ علامہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا کہ اس کا معنی یہ کہ وہ سنتے بھی تھے اور ساتھ اس میں غور و فکر بھی کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں پیغام کیا ہے، قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ دعوات کیا ہے، وہ تقاضا ہم سے کیا کرتا ہے، اور جو تقاضا کان میں پڑے تو اس پر لبیک کہنے کے لیے تیاری کرنا۔ جناب والا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بڑا پسند آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحت النظر فی الامور، غور و فکر کی چند بنیادیں ہیں وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے کچھ فوائد ہیں۔ آپ فوائد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نجات من الغرور، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ تدبر اور سوچ عطا کر دے تو سب سے پہلا انعام فطرت کی طرف سے اس کو یہ ملتا ہے کہ اس میں غرور نہیں رہتا، ظاہر اس کا جو عقیدہ ہے وہ چھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد، ایمان اس پر مستولی ہو جاتا ہے، اور والعزم فی الرائے سلامہ من التفریط والندم۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنے والا بندہ غلطیاں کم کرتا ہے، جو عجلت باز شخص ہوتا ہے، تیزی کرتا ہے، اس کو ندامت بڑی اٹھانی پڑتی ہے، پشیمان بار بار ہونا پڑتا ہے، اور اگر یہ چیز آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو غلطیوں سے بچا لیتا ہے۔ ایک پرانے زمانے کی بات ہے، بہت ہی پرانے زمانے میں، خود اس وقت بہت چھوٹا تھا، اور راول پنڈی لیاقت باغ میں نے علامہ مشرقی کی تقریر سنی، تو وہ ڈاکٹر اقبال کی طرح فکر مست ہو کر کے ایک بات اس نے کہی جو مجھے اس وقت یاد آئی۔ ڈاکٹر اقبال نے تو جرمنی کے ایک مفکر کے بارے میں کہا تھا کہ
اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. تو مجھے علامہ مشرقی یاد آئے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئنسٹائن جو ہے یہ مجھ سے زیادہ لائق تو نہیں تھا. میں ہالینڈ میں اس کے ساتھ پڑھتا رہا اور یہ فیل ہوتا تھا اور میں ہمیشہ یونیورسٹی میں فرسٹ آتا تھا. انہوں نے کہا میری قوم نے مجھ کو مار دیا ہے کہ میں سائنس میں آگے نہ بڑھ سکا اور وہ اتنا بڑا سائنسدان بن گیا. تو آئنسٹائن اس نے بڑی خوبصورت بات ایک جگہ لکھی ہے. میں انگریزی کے الفاظ اس کے آپ کے سامنے نہیں لاؤں گا طوالت سے بچنے کے لیے. ترجمہ آپ کو سنانے لگا ہوں. وہ لکھتا ہے کہ کائنات کی سب سے خوبصورت واردات اس کا پر اسرار ہونا ہے. جس کی عقل اور تدبیر اس تک نہیں پہنچتی وہ حیرت زدہ مفلس غریب انسان ہے. ایسا شخص جو کائنات کے رازوں کو نہیں پاتا وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے. اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں. ہمیں ایک ہماگیر عقل اور حسن کا سامنا ہے. جہاں تک ہمارے ذہنوں کا گزر بہت تھوڑا ہوتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ آگاہی ہے، یہی وہ تدبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کے وسیلے کے بغیر اس تک پہنچنا دشوار ہے. کوئی آئنسٹائن نے یہ کہا کہ انسان کی عقل جب بھی بیدار ہوگی وہ کہے گی کہ محمد عربی بڑے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کرے گی اور وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کو تسلیم کر لے گی. گرامی قدر سامعین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اقدام، کوئی عمل، کوئی فعل اور کوئی تصور، آپ کی زندگی کا کوئی اینگل مجھے بتائیں جس میں فہم و فراست نہ ہو، جس میں عقل و شعور نہ ہو، جس میں منصوبہ بندی نہ ہو، جس میں تنظیم نہ ہو. اگر میں محراب اور نماز سے چلوں تو میں اپنی زندگی کا تجربہ کوٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں جس وقت گیا تو ایک ہوٹل والے سے کہا کہ نماز پڑھنے دو. اس نے کہا یہ چارج تھوڑا ہی ہے، اب باہر پڑھیں. باہر نکلا تو برف لگی ہوئی تھی. اب ہم نے اذان دی اور نماز شروع کر دی. تو وہی ہوٹل کا مالک کیمرہ لے کر ہماری تصویر بنانے لگ گیا. میں نے بعد میں اس سے کہا کہ پہلے نماز تو پڑھنے نہیں دی، آپ تصویریں بنانے لگ گئے ہو. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا نماز کیا چیز ہے. جب تم پڑھنے لگے ہو تو یہ افعال اتنے سویٹ ہیں کہ میں ان لمحوں کو کیمرے میں سمونا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کو کہا تھا یہ لمحے اور یہ ادائیں ہماری تو نہیں ہیں، یہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں. میں نے کہا کہ نماز کے سجدوں سے لے کر رکوعوں تک، وضو سے لے کر کے قعدے تک، سلام سے لے کر قبلہ روح ہونے تک، دعا سے لے کر کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے تک، ہر چیز میں تمہیں فہم اور فراست نظر آئے گی. دین کا طالب علم ہو اور وہ اس جوہر سے نابلد ہو اور وہ اپنے اندر کو بیدار نہ کرے. یہاں میں ضرور آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس وقت دنیا کفر میں جان بوجھ کر
بعض الفاظ کے استعمال کرنے سے اجتناب کر رہا ہوں، کسی ملک کسی قوم کا نام نہیں لے رہا، لیکن آپ دانا لوگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کچھ پاورز ایسی ہیں مسلمانوں، وہ دانش جو رسول اللہ علیہ السلام نے دی وہ اس کائنات سے اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ دو قسم کی طاقتیں اس وقت روبرو ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ تو جن طاقتوں کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ معاشرے کو بے خدا بنانا چاہتی ہیں، بلکہ میں نے ایک بڑے ملک کے ایک سینیٹر کا خطاب سنا اور اس نے صاف کہہ دیا کہ ایک وقت آنے والا ہے اس دنیا کے اندر کہ ہم مسلمانوں سے پوچھیں گے کیا تمہارا خدا زمین سے آسمان کی طرف چلا گیا؟ گویا زمین پر تمہارا خدا نہیں ہے، ہم اس زمین سے تمہارے خدا کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں اپنے افعال، اپنے اخلاق، اپنے اہتمامات اور اپنی سویٹ اور خوبصورت اور پیاری زندگی سے ثابت کرنا ہے کہ اگر اس زمین پر ایک مسلمان بھی موجود ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمین کا پیدا کرنے والا زمین سے گیا نہیں ہے، وہ درختوں کے ہر پتے میں ہے، وہ سورج کی ہر کرن میں ہے، اور وہ گلابوں کی خوشبوؤں کی ہر رت کے اندر ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ کوئی کافر سمجھے نہ سمجھے، میرا اللہ اس کی شہرت سے بھی قریب ہے۔ یہ قوموں اور ملتوں کا بگڑنا، ٹوٹنا، کبھی اوپر چلا جانا، کبھی نیچے چلا جانا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاشرہ بے خدا ہے۔ مسلمانوں، میں نے یہ کہا کہ اس وقت ساری کوشش یہ ہے کہ سوسائٹی کو اس ڈگر پر لے جایا جائے کہ وہ بے خدا بن جائے۔ تم نے جینا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، تم نے جینا ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ، تم نے جینا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ، تم نے جینا ہے سنت کی پیروی کے ساتھ، تم نے جینا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مالا جپ کر، کسی کو پسند آئے یا نہ پسند آئے، مسلمان نے ان طاقتوں کے سائے میں جینا ہے۔ اور دوسری چیز میں عرض کروں جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کرنے میں بھی جماعت انجیکٹ کی کہ مسلمان تنہا نہیں ہے، مسلمان کیا جماعت کا تصور ہے۔ نکاح کی سیرمنی سے لے کر جنازہ پڑھنے تک رسول اللہ علیہ السلام نے اجتماعیت دی۔ آج اس وقت کچھ پاورز مسلمانوں کی اس اجتماعیت کو ڈس لائک کر رہی ہے، وہ تمہیں بکھیرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں توڑنا چاہتے ہیں، وہ تمہارے اندر فاصلے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر شعور آئے گا، آپ کی فکری زندگی ٹھیک ہوگی، تو آپ کسی ایسے عمل کو قوت نہیں دیں گے جس میں مسلمانوں کا اجتماع ٹوٹے اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی بکھر جائے۔ تیسری چیز میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ وہ مسلمانوں کا تدین، یعنی مسلمانوں کا دین کے ساتھ زندہ رہنا ہر سطح پر۔ کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے، وہ آئے دن افکار اگلتے ہیں، انہوں نے مفکرین خریدے ہوئے ہیں، انہیں رائٹرز خریدے ہوئے ہیں، انہیں کالم لکھنے والے خریدے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مختلف لابنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے مختلف فکری فورم بنائے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کے منہ سے وہ مواد اگلا جائے کہ جس سے
دین کے سائے میں رہنے والوں کی مخالفت ہو، محراب کمزور ہو، مسجد کمزور ہو، مینار گر جائے، مدرسہ اجڑ جائے، چٹائی جو ہے وہ اجڑ جائے، تعلیم کی درسگاہیں اجاڑ دی جائیں، تو یہ ایک ماحول ہے جو بنایا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے اباحت پسندی، کہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو کچھ دیا وہ اس کے سائے میں جیتے ہیں، وہ اس سرمایہ پر اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کرنا چاہتے، اور اباحت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف فلمیں بنائی جا رہی ہیں، مختلف ڈرامے بنائے جا رہے ہیں، اخباریں نکالی جا رہی ہیں، اور اسی طرح اسٹیج شو کیے جا رہے ہیں۔ ان میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان میں اباحت آ جائے، اور یہ جو دین کی سالڈ ویلیوز ہیں، وہ ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور تہذیب اور تمدن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اس تہذیب اور اس تمدن کو کمزور کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں جو اگلی بات محسوس کرتا ہوں وہ ہے کہ تزویج اور نکاح کا جو نظام ہے مسلمانوں کا، اس سے عفت اور عصمت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اور آج دنیا بھر میں ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے تزویج، نکاح، مناکحت اور اس سسٹم کو دھچکا لگے، ڈسٹرب کیا جائے۔ مثلا ہندوستان کے اندر جی مرد کی مرد کے ساتھ شادی اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی، اسی طرح مغربی ممالک کے اندر جناب مردوں کی مردوں کے ساتھ شادی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نظام عفت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اس نظام کو ختم کسی طرح کیا جائے۔ اگلی بات جو میں محسوس کرتا ہوں وہ عصبیتوں کا پرچار ہے، کہ علاقے کی بنیاد پر اور زبانوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور لمیٹڈ نیشنلزم کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے کہ تم پٹھان ہو، تم پنجابی ہو، تم بلوچ ہو، ہمارے یہ حقوق ہیں اور تمہارے یہ حقوق ہیں۔ جس وقت مفادات کے ساتھ مفادات ٹکرائیں گے تو اس قوم کو اور اس ملت کو دھچکا لگے گا۔ پھر جو میں محسوس کرتا ہوں، بے خوف لوگوں، بے غیرت لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جو اسلام کے خلاف آؤل فاؤل بکتے ہیں اور دین مبین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جناب مفکرین کے نام پر علماء سے بھی، زاویوں سے بھی، وکیلوں سے بھی، کالج کے اسٹوڈنٹس سے بھی، اور قلم کاروں سے بھی، اور شاعروں میں سے بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ تلاش کر لیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی صالحین کے خلاف، نیک لوگوں کے خلاف، باصلاحیت لوگوں کے خلاف پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے، یہ کچھ لوگ نہیں ہیں، یہ ایسے ہی نہیں، اور یہ یوں ہے اور یوں ہے۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ فیض کا جھرنا جو مدینہ شریف اور مکہ سے پھوٹا تھا، اس کے آب صافی کو گدلا کرنے کی کوشش کر دی جائے، اور پھر میں ہر سطح کی مرکزیت ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انڈیا سے ایسے مفکرین پیدا کر دیے گئے جو کہتے ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے ہیں آپس میں بھائی بھائی بھائی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ جو ڈیموکریٹائزیشن ہے، اور اس کو ایک باقاعدہ مقدس چیز بنا کر مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ جی جمہوریت جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اور یہ چیز ہے اور وہ چیز ہے۔ مجھے ایک زمانے میں انٹرویو دیتے ہوئے مجھ سے پوچھا گیا تھا کیا ممبر بننے کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے؟
تو میں نے جواب میں کہا تھا کہ اگر ممبر کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے تو ووٹر کے لیے بھی گریجویٹ ہونا ضروری ہے. آپ ایک شاخ رونق دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دوسری شاخ کو آپ رونق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. یہ دراصل طریقہ یہ تھا کہ مسلم قوم کے اندر جو باصلاحیت ٹیکنوکریٹس ہیں، سائنسدان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، علماء ہیں، ٹیلنٹ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو شل کر کے ایک کونے میں پھینک دیا جائے اور نہ اہل قیادتیں مسلمانوں کی زمان اقتدار سنبھال لیں اور اس طرح دنیا سے مسلمانوں کو زوال کا شکار کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے. جناب علی، ایک ہے ولگرائزیشن. میری مراد اس سے یہ ہے کہ ولگر قسم کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، فحاشی جس میں عام ہو جائے اور لڑکیوں کو سر شام اور سر صبح ننگے لباسوں کے اندر پھیرا جائے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے جو تہذیبی مرکز ہیں ان کے اندر یہ کرتوت کرائے جائیں. اس سے لامحالہ آہستہ آہستہ کرتے مسلمانوں کی جو غیرت کی حص ہے وہ ختم ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی. جناب والا، اس کے مقابلے میں میں اب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، میں مرد مسلمان، اور اے مرد مومن، تو بھی تو سوچ کہ تو نے اس زمین پر کیسے جینا ہے اور تو نے اپنے اعلیٰ بالا مستقبل کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. بڑی باتیں میں آج نہیں کر سکتا، لیکن فکری اعتبار سے آپ دین کے خادم زیادہ تر بیٹھے ہوئے ہیں، میری گفتگو سننے والے، تو میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا ترتیب سے کہ یہ اہتمام اپنی ذاتی زندگیوں میں ضرور فرمائیں. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کرم سے نوازے گا. تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے سارے فیصلے مقاصد کی روشنی میں کریں، اس لیے کہ مقصد کو پہچانے بغیر تدبر کی کوئی تعریف ٹھیک نہیں ہے اور کوئی اقدام اور کوئی عمل ٹھیک نہیں ہے. میرے پیارے صاحب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کو دیکھو. کیا وجہ ہے کہ حضور کو کہا گیا تھا کہ بادشاہ بننا ہے تو بادشاہ بن جائے، دولت چاہیے تو دولت قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، سونا چاہیے تو سونا لے آتے ہیں. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے، اس کو مان لو تو عرب و عجم تمہارے سامنے سر فگندہ ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے نظر مقصد پر یہ کسی شخص کی زندگی کی کامیابی ہوتی ہے. تو آپ چھوٹی سطح سے کام شروع کرتے ہیں یا بڑی سطح کا کام آپ شروع کرتے ہیں، ایک مقصد بنائیں اور اس مقصد کے لیے آپ جینے کی کوشش فرمائیں. اس کے بعد دوسری چیز جو تدبر کا لازمہ ہے وہ ہے عزم اور قوت ارادی. اس کو مذہب کی زبان میں کہتے ہیں نیت. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مثلا آج آپ اٹھ کے جاتے ہیں تو یہ فیصلہ تو کریں کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. مثلا ایک آدمی FSC کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں انجینئر بنوں گا. ایک اور آدمی ہے وہ پری میڈیکل پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا. ایک تیسرا آدمی ہے وہ کہتا ہے جی میں وکیل بنوں گا. تو میرے صاحب آپ اپنی قوت ارادی کو متحرک کریں. متحرک کرنے کے بعد فیصلہ کریں کہ آپ جو ہے وہ اس دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں اور کیا کر کے آپ اس دنیا سے جائیں گے. اور جب قبر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جائیں گے تو حضور پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو. تو اس وقت سر جو ہے وہ شرمندگی سے جھکنا نہیں چاہیے. تیسری چیز، آپ جو کام بھی کریں تدبر کا تقاضا یہ ہے کہ وسائل کا احساس کریں کہ اس کے وسائل آپ کے پاس کتنے ہیں اور نہیں ہیں تو آپ نے کیا چیز کرنی ہے. مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جناب والا چاہتے ہیں کہ آپ ایک مدرسہ بنائیں تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ میں کس جگہ بناؤں، میں اس کے وسائل کہاں سے پیدا کروں، اس کا سکوپ کیا ہوگا،
یہ تدبیریں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے. اس کے بعد حصول کے آپشنز پر سوچا کریں کہ مثلا مجھے لاہور جانا ہے تو میں جہاز پر بھی جا سکتا ہوں، میں موٹر سائیکل پر بھی جا سکتا ہوں، میں ڈرائیو پر بھی جا سکتا ہوں، میں اپنی کار پر بھی جا سکتا ہوں. تو آپشنز ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے. تو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ آپشن وہ اختیار کریں جس میں قیمت کم لگے اور وہ آسانی سے ہو جائے. آپ اپنے منزل تک آپ رسائی حاصل کر لیں. اس کو مذہب کی زبان میں کہوں گا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، کہ جو دین ہے اس میں آسانی رکھی گئی ہے. اس کے بعد آپ چوتھی چیز یہ ہے کہ مشکلات کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے کیا کیا مشکلیں پیش آ گئیں، اور ان مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو مستعد کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ نے یہ طریقہ اختیار کر کے آپ نے اس چیز کی مشکلات کو دور کرنا ہے. پھر جناب علی افراد کی شناخت بہت بڑی دولت ہے. عالم اگر مردم شناس نہیں، عالم ناکام. پیر اگر مردم شناس نہیں، پیر ناکام. ایک جنرل اگر مردم شناس نہیں، جنرل ناکام. ایک ڈاکٹر اگر مردم شناس نہیں، ڈاکٹر ناکام. ایک تاجر اگر مردم شناس نہیں، وہ تاجر ناکام. زندگی میں ٹیلنٹ کو پہچاننے کی ایک مثال آپ کو میں دوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حالت کفر سے رسول اللہ علیہ السلام نے دو آدمیوں میں سے ایک کی دعا کی تھی، یا اللہ یا یہ عمر دے دے یا یہ دے دے. میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو دونوں کفر میں تھے. ایک نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دونوں کا امتیاز یہ تھا کہ اس وقت کی جو ندوت تھی، پارلیمنٹ تھی، اس میں کوئی شخص 40 سال سے کم عمر کا وہ ممبر نہیں بن سکتا تھا. لیکن یہ ابو جہل اور حضرت عمر فاروق یہ دونوں 40 سال سے کم عمر میں پارلیمنٹ کے ممبر بنے تھے. اور ان میں جو ٹیلنٹ تھا وہ حضور جانتے تھے کہ ان میں سے ایک مجھے ملے گا تو اسلام کو جو ترقی ملے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جاتے ہوئے صدیق کا انتخاب کیا. حضور نے دعوت دی تو انتظام دعوت کرنے کے لیے علی کا انتخاب کیا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص جدھر فٹ ہوتا تھا حضور نے اپنے تدبر سے اس کو ادھر ہی فٹ کیا. جو کامیاب لیڈرشپ یا کامیاب دینی قیادت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کوئی دوست منتخب کریں تو اچھا دوست منتخب کریں. کوئی شاگرد پڑھائیں تو ان کا ٹیلنٹ آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر صلاحیت کیا ہے. افراد کی شناخت اگر آپ میں نہیں ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی تقسیم کی. یہ بھی تدبر کا ایک تقاضا ہے. اس کی مثال میں دوں گا. کیا ایسا نہیں ہوا کہ جناب تم بکری ذبح کر لو، تم کھال اتار لو، میں جو ہے وہ میں لکڑیاں اکٹھی کر لیتا ہوں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا اسوہ قائم کیا کہ اگر سارے جہاں کا درد آپ اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو وہ پھر کوئی کام بھی آپ نہیں کر سکیں گے. کسی کام کو کرنے کے لیے اس کو تقسیم کرنا، ڈیلیگیٹ کرنا پاورز، یہ کسی کام کو انتہا تک پہنچانے کے لیے انتہائی ضروری اقدام ہے. جو کام ہو جائے اس کی حفاظت ضرور کریں. ایک اچھا انسان بہرحال وہ ہوتا ہے جو کیے ہوئے کام کو ضائع نہ ہونے دے. اگر مدرسہ بنایا ہے تو جتنا بنایا ہے کم از کم اس کو اتنا ضرور رہنا چاہیے. اس میں جدت آئے، اس میں ترقی آئے، اس میں عمدگی آئے، لیکن کاموں کو ضائع نہ ہونے دیا جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھی آباد کیا لیکن ساتھ کعبے کو آباد رکھنے کے لیے بھی اہتمام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت ہم کو سکھاتی ہے.
اپرچونٹی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے. جس طرح بیج بونے کے لیے آپ وقت کا اور موسم کا انتخاب کرتے ہیں، زندگی میں جو کام بھی کرنا چاہیں ٹائم کا انتخاب کریں اور ود ان ٹائم اس کام کو پورا کرنے کی کوشش فرمائیں. اس لیے زندگی ہے کہ آپ پراپر کام پراپر ٹائم پر کرنا سیکھ جائیں. رفتار کا تعین کام کا ضرور کریں، یہ تدبر کا تقاضا ہوتا ہے، اور غلطیوں کا ازالہ کریں. اور میں آخری بات آپ سے کہوں گا اور تھوڑا زور دے کے کہ تشکر انسانی حسن ہے اور تدبر کا روشن نشان ہے. جو لوگ اصحاب تدبر ہوتے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ جو لگائی حیات میں ان کو کامیابیوں کے قریب کرتے ہیں، وہ ان کے قدردان ہوتے ہیں. اپریسیشن جن کو کہتے ہیں، اس چیز کو نہ بھولا کریں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو کہا یہ سیف اللہ ہے، کسی کو کہا یہ اسد اللہ ہے، یہ اللہ کا شیر ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت نے نعت پڑھی تو ان کو چادر دے دی اور کہا ہے اللہ اس کو روح کی قوت سے نواز. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو زندگی میں آپ کا کام آگے نہیں بڑھے گا. امت مسلمہ کی کامیابیوں کا روشن ہلال بلکہ بدر منیر تدبر ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو فہم و فراست کی قوتیں عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو